मुफ्ती सईद साहब. یا مفتی صاحب کی بھی ہے نا؟ جی ہاں، حضرت کی بھی ہے، جیسا بھی پہلے تو ہاں جی اچھا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے 4 مہینوں میں 4 بر اعظموں کا سفر ہو گیا. یہ خدا کی شان ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ ویل چیئر پر اللہ تعالیٰ 4 بر اعظموں میں لے گیا. آسٹریلیا، یورپ، کینیڈا، امریکہ. آسٹریلیا کی کارگزاری تو میں نے پہلے بھی سنائی ہے، لیکن مختصر وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ آسٹریلیا وہ ملک ہے جہاں تبلیغ کا کام ریلوے پلیٹ فارم سے شروع ہوا. میں نے سنایا تھا کارگزاری میں کہ ہمارے حاجی احمد حسین صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ہمارے بالکل ابتدا کے پرانے ساتھیوں میں سے، تو وہ جماعت لے کر گئے آسٹریلیا. کوئی مسجد نہیں تھی سڈنی میں، اتنا بڑا شہر سڈنی، کوئی ایک بھی مسجد نہیں تھی. تو وہ ٹھہرے اسلامک سینٹر میں، وہی جگہ تھی سر چھپانے کی، آسرا وہی تھا. تو اسلامک سینٹر مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن جب کوئی کام ہوتا تو کھلتا تھا ورنہ بند. جمعہ کو کھلتا تھا نماز جمعہ کے لیے. ایمبیسیوں میں کام کرنے والے وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، واپس دوبارہ انہیں ایمبیسی میں اپنے کام کے لیے جانا ہوتا، تو کوئی بیٹھنے کے لیے بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. چند دنوں کے بعد جماعت تنگ آ گئی اور وہ کہنے لگی اپنے امیر صاحب سے کہ چلو کسی اور ملک میں جائیں گے، یہاں تو کام کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. جمعہ کو لوگ آتے ہیں نماز میں اور جلدی ہوتی ہے ان کو کہ ہم آفس سے آئے ہیں، آفس واپس جانا ہے. درمیان میں کوئی پورے ہفتے میں کوئی ملتا نہیں، کہاں جائیں کس سے ملیں کچھ پتہ نہیں. تو جماعت تنگ آ گئی اور تقاضا کرنے لگی احمد حسین صاحب سے کہ چلو کسی اور ملک میں جائیے. حاجی احمد حسین صاحب ہمارے بڑے سخت جان آدمی تھے، بڑے سخت جان آدمی. تو اللہ نے ان کے ذہن میں ایک بات ڈالی، وہ کہنے لگے کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ کل سے یہ ریلوے اسٹیشن ہے وہاں چلے جاتے ہیں. وہ جو سٹی کے اندر کا ریلوے اسٹیشن، جیسے ہماری میٹرو ہے نا، میٹرو ٹرین، ایسا اسٹیشن، وہاں جا کر جو چیئر ہوتے ہیں بیٹھنے کے ویٹنگ کے، اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہاں تعلیم کرتے ہیں. جب بھی کوئی ٹرین آئے گی تو بکھر جائیں گے، ایک ایک ڈبے کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا، اور جو اتریں گے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے السلام علیکم. جو جواب دے گا اسے پکڑ لیں گے. تو اگلے دن سے انہوں نے یہ شروع کیا، ناشتہ کر کے ریلوے اسٹیشن چلے گئے، پلیٹ فارم پر وہ جو ویٹنگ کی چیئر ہوتی ہے اس پہ بیٹھ گئے، تعلیم کی. جب ٹرین آئی تو تعلیم روک کر ڈبوں کے سامنے منتشر ہو گئے، ایک ایک آدمی ایک ایک ڈبے کے سامنے. جو اترا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے زور سے کہا السلام علیکم. مسلمان ہے تو جواب دے گا، جواب دیا تو اسے پکڑ لیا. یہ تبلیغ کی ابتدا تھی. کوئی مسجد نہیں، کوئی مرکز نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، ایک اسلامک سینٹر، اس پہ کوئی آتا نہیں. تو پلیٹ فارم سے کام شروع ہوا. اس میں ان کو کچھ لوگ ملے،
کئی دنوں تک اس ترتیب سے انہوں نے کام کیا, کچھ لوگ ملے اور الحمدللہ کچھ کام شروع ہوا. ہمارے آسٹریلیا کے ذمہ دار ہیں, اللہ نے بڑا کام لیا ان سے, شیخ معتز, وہ بھی اسی میں ملے. اور اب اللہ کا فضل ہے کہ وہاں 154 مسجدیں ہیں سڈنی میں, 150 پر 4 مسجدیں ہیں. جہاں ایک بھی مسجد نہیں تھی, اسلامک سینٹر جمعہ کو کھلتا تھا, 150 پر 4. تو وہاں جوڑ تھا پرانوں کا. مولانا ابراہیم صاحب ہمارا جانا ہوا تو ملک سے پورے پرانے اور اس کے قریب کے 2 ملک فیجی اور نیوزی لینڈ, وہاں چونکہ ہم جا نہیں سکتے تھے تو وہاں کے لوگ بھی اس جوڑ میں آ گئے. کوئی 50-60 ساتھی نیوزی لینڈ سے, حالانکہ وہ 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اور فیجی سے, فیجی وہ دنیا کا مشرق کا بالکل آخری کنارہ ہے, دنیا کا مشرق کا آخری کنارہ. وہیں سے ڈیٹ لائن گزرتی ہے, ادھر ہفتہ ادھر اتوار. ایک لمبا سا جزیرہ ہے, اس میں ایک مسجد ہے, وہاں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی فجر کی اذان یہاں ہوتی ہے. سورج نکلتا ہے نا مشرق سے, تو پہلے صبح صادق وہاں ہوتی ہے, پھر مغرب کی طرف جاتا ہے سورج. تو وہ جگہ ہے جہاں اس مسجد میں ہے کہ یہاں دنیا کی سب سے پہلی فجر کی اذان یہاں ہوتی ہے. تو الحمدللہ وہ سارے ملک وہاں جمع ہوئے. جوڑ جو ہے میلبورن میں تھا, لیکن چونکہ سڈنی میں بڑا شہر ہے تو ہم وہاں تقریباً 5-6 دن ٹھہرے. جمعرات کا دن پڑ گیا, ان کی شب گزاری کا دن, تو انہوں نے کہا کیا شب گزاری ہے, مولانا کا بیان ہونا چاہیے. انہوں نے کہا اچھی بات ہے بھائی, 50-60 آدمی جڑیں گے اور کیا ہوگا یہاں. لیکن ہمیں تعجب ہوا کہ جب لوگ آئے جمعرات کے اجتماع میں تو مغرب میں تقریباً 1200 آدمی تھے شب گزاری میں. پھر اس کے بعد رات گزارنے میں دیکھا تو تقریباً 600 آدمیوں نے رات گزاری. ہمارے یہاں شب گزاری نام کی ہوتی ہے, نام ہوتا ہے شب گزاری کا. بیان دعا کے بعد ایسے اڑ جاتے ہیں جیسے چڑیاں اڑتی ہیں. نام شب گزاری کا, بیان اور دعا کے بعد مجمع ایسے اڑ جاتا ہے جیسے چڑیاں اڑ گئی. تو 600 آدمی شب گزاری میں, اور اکثر نوجوان. تو الحمدللہ بعض مساجد میں کئی مرتبہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے, جگہ تنگ پڑ جاتی ہے. پھر پرانوں کا جوڑ, تو پرانوں کے جوڑ میں تقریباً 3500 کا مجمع تھا, جس میں یہ فیجی کے لوگ بھی تھے, نیوزی لینڈ کے لوگ بھی تھے. پھر یہاں سے ہم واپس آئے تو اب اس کے بعد جو اگلا سفر ہمارا ہوا تو اس میں یورپ کا جوڑ پرتگال میں لسبن, یہ ہمارا گوا جو ہے وہ پرتگال کے ہی قبضے میں تھا. تو وہاں پورے یورپ کا جوڑ تھا اور سارے یورپ کے کام کرنے والے ذمہ دار ساتھی وہاں جمع ہوئے. 28 ملکوں کے لوگ تھے یورپ کے, 28 ملکوں کے لوگ. تو 28 ملکوں کی کارگزاریاں بھی ہوئی اور ان کے آئندہ کے عزائم ارادے بھی ہوئے, تشکیلیں بھی ہوئی, اور جو پرانوں کے لائن کے مذاکرے ہیں وہ بھی ہوئے. تو پورے یورپ میں اللہ نے ایک فضا بنائی ہے. 28 ملکوں کے لوگ وہاں لسبن میں پرتگال میں جمع ہوئے ہیں. پھر وہاں سے ہم آگے کینیڈا گئے. وہاں سے 8 گھنٹے کا ہوائی جہاز ہے, لسبن سے ٹورانٹو 8 گھنٹے ہوائی جہاز, نیچے سمندر.
تو ٹورنٹو میں پورے کینیڈا کا جوڑ تھا. سارے کینیڈا کے پرانے ذمہ دار جمع ہوئے. پہلے پرانوں کا جوڑ تھا 2 دن, اس پہ ہر جگہ کی کارگزاریاں اور اس کا مذاکرے اور پھر آئندہ کے لیے عزائم. اس کے بعد پھر اجتماع ہوئے 2 جگہ, ٹورنٹو میں اور وینکوور میں. تو ٹورنٹو میں اللہ نے ان کو ایک بڑی جگہ دی ہے. ایک بڑا ویئر ہاؤس تھا, جو آج کل بڑے بڑے ویئر ہاؤس ہوتے ہیں, ہمارے شہر کے اطراف بھی بڑے بڑے ویئر ہاؤس ہوتے ہیں. تو ایسا ایک بڑا ویئر ہاؤس تھا. وہ ویئر ہاؤس سیل کے لیے آیا, تو ہمارے ساتھیوں نے اسے خرید لیا. بڑی محنت ہوئی ان کو, بڑی کوشش کرنی پڑی کہ اتنی بڑی قیمت ادا کرنا. وہ اتنا بڑا ویئر ہاؤس کہ جس میں ایک ہال میں 10,000 آدمی آ سکتے ہیں. اور پھر ایک دوسرا ہال ہے, اس میں وہ کھانے کا نظام تھا, مجمع کو کھانا کھلاتے تھے. پھر اس کی جو آفس تھی, وہ آفس ویئر ہاؤس تو اس کا بنا ہوا تھا جیسے ویئر ہاؤس ہوتے ہیں. آفس جو ہے وہ پکی آفس باقاعدہ بنی ہوئی, فرنشڈ. تو وہ آفس انہوں نے مسجد بنا لی. اور یہ جو بڑا ہال ہے, اس کو وہ جوڑوں اور اجتماعات میں کام میں لاتے ہیں. جوڑ ہوتے ہیں, اجتماع ہوتے ہیں, تو بڑے ہال میں ہوتے ہیں. 10,000 کا مجمع آ جاتا ہے اس میں. اور آفس جو ہے وہ اس کی پوری آفس تھی, بہت اچھی بنی ہوئی. اور اللہ کی شان وہ قبلہ رخ, اسے انہوں نے مسجد بنا لیا. اب جب جوڑ ہوتے ہیں, اجتماع ہوتے ہیں, تو وہ حال میں اجتماع کرتے ہیں, جوڑ کرتے ہیں. باقی دنوں میں وہ روزانہ کے 24 گھنٹے کے عمل ہوتے ہیں, وہاں جماعتیں آتی ہیں, روانہ ہوتی ہیں. کمرے بھی ہیں اس میں, تو انہی کمروں میں ہم لوگوں کو ٹھہرایا. درمیان میں مسجد ہے اچھی خاصی ماشاءاللہ, جو کہ آفس تھی پہلے. پھر ان کا اجتماع ہوا تو ایک عجیب ماحول, ایک عجیب فضا, کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کینیڈا امریکہ میں یہ فضا. کیونکہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب کوئی آتا نہیں تھا, کوئی بیٹھتا نہیں تھا, کوئی بات سنتا نہیں تھا. اب اللہ نے لوگوں کے دل اس طرح موڑ دیے ہیں, پھیر دیے ہیں کہ ایک عام فضا بنی ہوئی ہے. اجتماع شروع ہوا تو شروع میں 5-7 ہزار کا مجمع ہوگا, لیکن جو چھٹی کا دن آیا اتوار کا, تو اس میں 10,000 کا مجمع ہو گیا. 10,000 کا مجمع کینیڈا میں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 10 آدمی جڑتے نہیں تھے بھائی, 10 آدمی نہیں جڑتے تھے. 10,000 کا مجمع, اور 25 جماعتیں دنیا کے ملکوں کے لیے نکلی. دنیا کے ممالک کے لیے 25 جماعتیں. اس کے بعد پھر ہم نیو یارک آئے. نیو یارک میں پورے امریکہ کا مشورہ تھا. سارے امریکہ سے پرانے ذمہ دار ساتھی جمع ہوئے تھے. امریکہ کے 4 ریجن بنے ہوئے ہیں, مشرق, مغرب, درمیان میں اور ساؤتھ میں. تو چاروں ریجنوں کے لوگ, اور مشرق مغرب میں 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. مشرق سے مغرب, نیو یارک سے لے کر لاس اینجلس تک 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. تو اتنی دور سے لوگ آئے مشورے میں, کتنی بڑی بات ہے. تو پورا امریکہ الحمدللہ جمع ہوا. وہاں کی سب کی جگہ کارگزاریاں ہوئیں, سب کے آئندہ کے عزائم ارادے ہوئے. اس کے بعد پھر 4 ریجنوں میں اجتماع تھے. ایک وقت پر 2 اجتماع, ایک وقت پر 2 اجتماع. تو ہماری جماعت تقسیم ہو گئی کہ 2 اجتماع ایک جماعت کرے, 2 اجتماع ایک جماعت کرے. جو پرانوں کا جوڑ تھا پورے ملک کا, اس میں تو سب اکٹھے تھے. اس کے بعد 4 اجتماع تھے, 2-2, تو 2 جماعتیں بن گئیں. ایک اجتماع 2, ایک جماعت 2 اجتماع, ایک جماعت 2 اجتماع. تو ہمارے ذمے مولانا ابراہیم صاحب اور میں, تو ہمارے ذمے نیو یارک آیا. تو نیو یارک
وہ تو ایسا مصروف شہر ہے کہ پچھلا حال جب تک سامنے نہ ہو تو موجودہ صورت موجودہ نوعیت سمجھ میں نہیں آتی. وہاں کا پچھلا حال یہ ہے کہ 1980 میں کتنے سال ہو گئے؟ 40 پر 4 سال. وہاں پہلا اجتماع ہوا. اس اجتماع کی محنت کے لیے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے مولانا ابراہیم صاحب کو 1 سال کے لیے بھیجا. یہ 1 سال کی جماعت مولانا ابراہیم صاحب کی. اس میں ہمارے علی گڑھ کے ڈاکٹر خالد صدیقی اور ایک الہ آباد کے آپ کے ڈاکٹر شرقی تھے. تو یہ 1980 میں یہ پہلا اجتماع تھا جس میں حضرت جی تشریف لے گئے. اور وہ اجتماع اس کی بھی ایک عجیب تاریخ ہے کہ شیفیلڈ انگلینڈ میں اجتماع ہو رہا تھا. کرنل صاحب ان دنوں میں امریکہ میں تھے. تو کرنل صاحب نے وہاں کے لوگوں کو تشکیل کی کہ چلو انگلینڈ جائیں گے, حضرت جی کو امریکہ کی دعوت دیں گے. اس زمانے میں کوئی ہمارا ایشین لگا ہوا نہیں تھا. وہ سب سارے کالے افریقن افرو امریکن جن کو کہتے ہیں کالے بھائی, وہ وہی 10-15 آدمی جماعت لگے ہوئے تھے. کرنل صاحب انہی کو لے کر شیفیلڈ گئے. وہاں جا کے حضرت جی کے سامنے تقاضا کیا کہ حضرت آپ کے قدم امریکہ میں پڑنے چاہیے. انگلینڈ میں تو آپ آئے ہیں, یہاں سے امریکہ چلیے. وہ کرنل صاحب بڑے لگن کے آدمی تھے, لیکن مشورے والے کوئی راضی نہیں تھے کہ ابھی تو وہاں کچھ ہے ہی نہیں, سناٹا ہے, کسی کو ہم پہچانتے نہیں, کوئی کام کرنے والا نہیں, کوئی ذمہ داری اٹھانے والا نہیں, کیسے حضرت جی کو لے کے امریکہ چلے جائیں گے. تو جتنے بڑے بڑے تھے اس وقت سب دنیا سے چلے گئے. تو سب کی رائے تھی کہ نہیں, ابھی نہیں, ابھی جو ہے موقع نہیں ہے اس کا. تو سب نے مل کر کرنل صاحب سے معذرت کی کہ کرنل صاحب ابھی کچھ کام ہو, کچھ کام چلے, پھر آگے اجتماع ہوگا. تو کرنل صاحب بڑے مایوس ہوئے. اور وہ جو امریکن آئے تھے جن کے ساتھ 10-15 امریکن افرو امریکن, سب افرو امریکن ہی لگے تھے اس وقت, وہ بھی بڑے مایوس ہوئے. جب باہر نکلے تو ان کی مایوسی کو دیکھ کر کرنل صاحب نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو سب کے دل کس کے ہاتھ میں ہیں؟ تو حضرت جی کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم لوگ آج روزے رکھو, رات کو نمازیں پڑھو, پھر جا کے کل تقاضا کریں گے. تو امریکن تو بڑے قربانیوں والے لوگ تھے. تو سب نے روزہ رکھا, رات کو نمازیں پڑھی, دعائیں مانگی. اگلے دن پھر مشورے میں جا کے تقاضا رکھا کہ حضرت آپ چاہے 1 سال کے بعد کی تاریخ دیجئے, لیکن دی یہ تاریخ. تب ساری شورا کے دل بدل گئے. سب نے کہا چلو بھائی ان کو تاریخ دے دو. چنانچہ وہ 1980 کا پہلا اجتماع ہوا. اس کی محنت کے لیے حضرت نے جماعت بنائی اور مولانا ابراہیم صاحب کے ساتھ 1 سال کی جماعت بھیجی. مولانا فرما رہے تھے کہ اس زمانے میں یہاں ایک سناٹا تھا, سناٹا, ہو کا عالم. ہماری جماعت بھی 4 مہینے کے لیے گئی اس وقت. ہم نے بھی اس وقت 4 مہینے وہاں لگائے. ہماری جماعت کو نیو یارک میں ڈالا گیا تھا. تو ہفتہ بھر ہم محنت کرتے, گشتیں کرتے, ملاقاتیں کرتے, جگہ جگہ جا کے لوگوں سے ملتے. بھائی تھوڑی شام کو ذرا مسجد میں آ جاؤ, بات کریں گے. لیکن وہ کہتے تھے اتوار کو آئیں گے, ہم اتوار کو آئیں گے. اتوار کو 5-7 آدمی آ جاتے تھے, اور 5-7 آدمی اتوار کو آ گئے تو ہم خوش ہو جاتے تھے کہ آج خوب تبلیغ ہو گئی, آج اچھی کامیاب تبلیغ ہو گئی.
اور وہ نیو یارک اور آج کا نیو یارک کہ اس اجتماع میں 7,000 کا مجمع تھا. 7 آدمی جہاں نہیں آتے تھے، 7 آدمیوں کا لانا مشکل ہوتا تھا، ہفتے بھر کی محنت سے جوڑنا، وہاں 7,000 کا مجمع. کرائے پر انہوں نے ایک بڑا ہال لیا ہوا تھا، جیسے ہال ہوتے ہیں شادی ہال، ایسے بڑا ہال جس میں 10,000 تک کا مجمع آ سکتا تھا. تو اس میں ایک کھانے کی جگہ بھی تھی. تو اس طرح وہ 7,000 کا وہاں مجمع جمع ہوا نیو یارک میں. پھر وہاں سے ہم ڈیٹرائٹ گئے. ڈیٹرائٹ چونکہ پہلی جگہ تھی، پہلا ہمارا اجتماع وہیں ہوا تھا، تو وہاں کچھ دن وہاں رہے. پھر وہاں سے شکاگو گئے. شکاگو وہ بھی بڑا عجیب شہر ہے. امریکہ میں سب سے زیادہ جرائم شکاگو میں ہوتے ہیں. غنڈوں کی پارٹیاں لڑتی ہیں، پولیس بھی نہیں آتی کہ ان کو مرنے دو. ان کو لڑ کے مرتے ہیں تو مرنے دو ان کو. تو شکاگو ایسا شہر. اب کیا جو ہم گئے تو شکاگو میں اجتماع تھا. پہلے بھی جا چکے تھے ہم شکاگو. تو 2 مسجدیں ہیں، ایک چھوٹی مسجد ہے مسجد نور، اور ایک بازار میں ایک مسجد ہے، ایک بڑا بازار ہے، بازار میں مسجد ہے جامع مسجد. تو ہم سوچتے تھے کہ بھئی یہ لوگ کہاں اجتماع کریں گے، ان کے پاس جگہ کہاں ہے. خیر اب تو انہوں نے طے کر لیا ہے. چلو جب ہم پہنچے تو ہم حیران رہ گئے کہ ایک آبادی بسی ہے، نئی آبادی، چاروں طرف افرو امریکن لوگ ہیں. اس کے بیچ میں ایک محلہ بسا ہے جس میں سارے گجرات والے ہیں. عجیب، اللہ نے ان سے کام لیا. اور ایک شہر کے آنند، یہ آنند مشہور شہر ہے وہاں کا، اور کیا وہ یہ آتا نا امول، اور امول اس کا سینٹر آنند ہی ہے. تو وہاں کا ایک فیملی وہاں گئی، آہستہ آہستہ انہوں اوروں کو بھی بلاتے رہے. ایک محلہ آباد کر دیا انہوں نے. ایک محلہ، 2,000 فیملیاں ہیں وہاں. اور واقعی یہ ان کی تعریف کرنی پڑتی ہے کہ وہ ان کی اجتماعیت اور آگے کی ان کی سوچ. تو انہوں نے وہاں یہ کیا کہ ایک بہت بڑی جگہ لے کر اس میں ایک طرف ایک بڑا ہال بنایا جس میں 3,000 تک کا مجمع آ سکتا ہے. اس کے بعد پارکنگ کی جگہ ہے، اور اس کے بعد ایک اسکول ہے. یہ پورا ایک اسکوائر بلاک، پورا اسکوائر بلاک انہوں نے خرید کر ایک طرف بڑا ہال بنایا جس میں جمعہ ہوتی ہے اور دوسرے بھی کام ہوتے ہیں. پھر اس کے ایک طرف اسکول بنائی. اسکول کے اور وہ ہال کے درمیان بہت بڑی جگہ ہے پارکنگ کی. وہاں تو پارکنگ کی ہر آدمی کے پاس گاڑی ہے، تو پارکنگ کی بہت بڑی جگہ ہونی چاہیے. تو انہوں نے وہ بڑی جگہ پارکنگ کی بنائی، اسکول کے اور ہال کے درمیان پارکنگ کی جگہ. اور وہ اسکول کے بعد مسجد 5 وقت کی نماز کی، اور یہ ہال میں جمعہ. تو اجتماع انہوں نے اسی ہال میں کیا جس میں 2,500-3,000 کا مجمع آ سکتا تھا. پارکنگ کے لیے الگ انتظام کر لیا. اسٹریٹس میں وہاں کی پرمیشن لے کر، اور یہ پارکنگ کی جگہ خالی کر کے اس میں ڈیرے لگا دیے، شامیانے لگا کر اس میں قیام بھی ہوا اور اسی میں کھانا بھی ہوا. کچھ حصے میں قیام، کچھ حصے میں کھانا. اس طرح تقریباً 3,000 کا مجمع وہاں شکاگو میں ہوا. میں حیران رہ گیا، ایسی جگہ پورے امریکہ میں کہیں نہیں دیکھی. اسکول جو ہے یعنی ایک طرف یہ ہال ہے، ایک طرف اسکول ہے، اور بیچ میں یہ پارکنگ کی جگہ ہے.
اس اسکول میں 18 ملکوں کے بچے پڑھتے ہیں. جو ان کا اسکول ہے, یہ لوگ چلاتے ہیں اسکول اپنا. 18 ملکوں کے بچے پڑھتے ہیں. اور چونکہ ساری آبادی چاروں طرف جو ہے وہ افرو امریکن کی ہے, سارے افرو امریکن, اور افرو امریکن غریب لوگ ہوتے ہیں, بہت غریب ہوتے ہیں افرو امریکن, اور ان میں جرائم بہت ہوتے ہیں. کیا یہ نشے کا کاروبار اور لڑائیاں جھگڑے, گینگ ایک گینگ, لڑائی چھڑ گئی تو 2-4 کا مر جانا کوئی معمولی بات ہے. اور میں نے بتایا لڑتے ہیں تو پولیس بھی نہیں آتی, لڑو مرو, تم کو کیوں بچانے آئے ہم. وہ ہے چاروں طرف. وہ انہی کے بچے وہ اسکول میں پڑھتے ہیں. تو وہ ذمہ دار اسکول کے تھے, بات ہو رہی تھی ان سے, تو کہنے لگے کتنے بچے ایسے ہیں کہ 1 پیسہ فیس نہیں دیتے, غریب ہیں, غریب گھرانوں کے بچے ہیں, اور ان کے پاس جو ہے کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, وہ فیس کہاں سے دیں گے. تو ہم نے ان کو سب فری لیا ہے. ہم آپس میں چندہ کر کے ان کے خرچے پورے کرتے ہیں اور ان سب بچوں کو پڑھاتے ہیں. 18 ملکوں کے بچے اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں, +2 10+2 اتنے گریڈ تک کا اسکول ہے وہ. اچھا, لڑکیوں کو الگ, لڑکوں کو الگ. امریکہ میں لڑکیوں کا حصہ الگ, لڑکوں کا حصہ الگ. لڑکیوں کو پڑھانے والی لڑکیاں, بچیوں کو پڑھانے والی لڑکیاں, اور لڑکوں کو پڑھانے والے مرد. آنے کا راستہ الگ, جانے کا راستہ الگ, ان کے کلاس رومز الگ. تو اب جو اجتماع ہوا تو اس میں چونکہ وہ ہال میں اتنی گنجائش نہیں تھی, تو ایک بڑے مجمع کو انہوں نے اسکول میں ٹھہرایا. ہفتہ اتوار اسکول چھٹی تھی, تو سارے اسکول کے کمرے, اس کے استنجا خانے, یہ سب کام میں آئے. تو اس میں مجمع کو بھی ٹھہرایا انہوں نے. اور یہ درمیان میں جو پارکنگ کی بہت بڑی جگہ تھی, ہال سے بھی بڑی جگہ تھی پارکنگ کی, تو اس میں خالی کر کے پارکنگ اسٹریٹس میں کرائی, گلیوں میں, اور یہاں جو ہے ٹھہرنے کا اور کھانے کا انتظام مجمع کیا. شکاگو میں کہنے لگا کہ ایک تو ایک نئی دنیا ہے, ایسا شہر, اس شہر میں ایک محلہ اور 2000 مسلمان فیملیاں, اور سب ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں. وہ ایک ان کے بڑے ہیں, نور محمد نام ہے ان کا, ابھی تو بیچارے بہت معذور ہو گئے ہیں, تو روڈ کا نام بھی وہاں میونسپلٹی نے نور محمد روڈ رکھا ہے, نور محمد روڈ. اجتماع میں وہ یہ جو 2000 فیملیاں ہیں, سب کے گھروں سے روٹیاں پک کے آئیں. امریکہ میں بیٹا باپ کو نہیں کھلاتا, بیٹی ماں کو نہیں کھلاتی, ماں بیٹی کو نہیں کھلاتی. ایسے امریکہ میں یہ گھروں میں سے روٹیاں, جیسے گجرات میں عام رواج ہے, اجتماعات میں گھروں سے روٹیاں پک کر آتی ہیں, تو وہی انہوں نے وہاں جا کے کیا. سارے گھروں سے روٹیاں پک کے اجتماع میں آتی تھی. سالن وہاں پکتا تھا, روٹیاں گھروں سے پک کے آتی تھی. اللہ نے ایسی ایک فضا بنائی ہے کہ اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے علاقوں میں اللہ نے ایسی ایک ایمان کی فضا بنائی ہے. ایک اور بات جو وہاں دیکھی عجیب و غریب, آسٹریلیا میں بھی, کینیڈا میں بھی, امریکہ میں بھی, کہ کام جو بڑا ہے ایک دم سے, وہ ہمارے ان نوجوانوں سے بڑا ہے جو نوجوان وہاں ملازمتیں کرنے کے لیے گئے. سافٹ ویئر, ہارڈ ویئر, انجینئرز, یہ جو نوجوان یہاں سے پڑھ کے گئے,
وہاں جا کے اور انہوں نے آگے کی پڑھائیاں پڑھی، ہائر ایجوکیشن کیا. کتنے نوجوان ساری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ساری خدمت، سارا انتظام، کھانا کھلانا، برتن تیار کرنا، اگلے کھانے کے لیے برتن تیار کرنا، سارے خدمت میں وہ نوجوان لگے ہوئے ہیں. ان سے پوچھو کہ بھئی تم کیا کرتے ہو؟ دیکھو تو لگتا ہے کسی مسجد کے موزن ہوں گے. اچھا ایک خاص بات میں نے دیکھی کہ امامے کا رواج عام ہوا. امامے کا رواج، اتنے لوگ امامہ باندھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو شوق ہے امامہ باندھنے کا، عام رواج ہے امامہ باندھنے کا. تو میں کہتا تھا کہ ایک اسامہ بن لادن سے امریکہ پریشان تھا، یہاں تو سب اسامہ بن لادن ہو گئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے امامے باندھے ہوئے، اور اتنے خوبصورت لگتے ہیں وہ امامے باندھے ہوئے. تو ساری ایک جو فضا بدلی ہے وہ ہمارے ان نوجوانوں سے بدلی ہے کہ جو وہاں گئے تھے دنیا کے لیے، بیٹر جابس، بیٹر اپرچونٹیز، بیٹر سیلری، بیٹر دنیا. لیکن اللہ نے چونکہ یہاں سے لگے ہوئے تھے وہ تبلیغ میں، ان کا رشتہ یہاں تبلیغ سے ہو چکا تھا، یہاں رہنے کے زمانے میں وہ کچھ نہ کچھ تبلیغ میں لگے ہوئے تھے. وہاں جا کے بھی پھر انہوں نے وہ مسجدوں سے جڑے اور پھر وہاں انہوں نے وقت لگایا. اکثر یہ نوجوان وقت لگاتے ہیں اور پوری فضا ان کی کوششوں سے بدلی. وہاں جا کے قدر ہوئی ان نوجوانوں کی کہ یہ نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ، اس طرح سے یہ دعوت کی محنت میں لگے ہیں، مسجدیں ان سے آباد ہیں، جماعتیں انہی کی نکل رہی ہیں، اس سے ایک فضا بن رہی ہے. اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ ایک عمومی فضا بنی ہے. اس سے پوچھو ان سے تو کہتے ہیں بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ بھائی میں کمپیوٹر انجینئر ہوں. آپ کیا کرتے ہو؟ بھائی میں سول انجینئر ہوں. آپ کیا کرتے ہو؟ میں پروگرامر ہوں. تو اس طرح سے، اور وہاں دیکھو تو ایسا لگتا ہے موضوع سب کے جیسے دکھتے ہو. اللہ نے ان نوجوانوں سے کام لیا. اس لیے بھائیو مجھے بھی بڑا احساس ہوا کہ ہمارے یہ نوجوان ان پر محنت کرو. یہ آنے والی ہماری یہ دائی یہی ہیں. ہمارے آنے والے دائی، آنے والے دور کے دائی یہ ہیں، بلکہ ابھی کے دور کے ہو گئے الحمدللہ. وہ طبقہ واری کام پتہ نہیں کس جنات نے لا کے دماغوں میں ڈال دیا تھا تبلیغ والوں کے کہ یہ طلبہ میں کام نہیں ہونا چاہیے، ایک طبقہ ہے. تو 3 نسلیں ہماری چلی گئی ہیں، 3 نسلیں ہماری ہاتھ سے گئی ہیں. طبقہ واری کام مت کرو، طلبہ کا نام مت کرو. لیکن ہم نے اپنے بنگلور میں کبھی منع نہیں کیا. سن کے آتے تھے، میں کہتا تھا وہاں سن لیا ہے، یہاں وہی کرو جو کر رہے ہو. بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں. فورڈ کمپنی بڑی کار کی سب سے پہلی کمپنی ہے فورڈ کمپنی. اسی فورڈ کمپنی کے علاقے میں ہی ہمارا 1980 کا اجتماع ہوا تھا، کیونکہ وہاں مسلمانوں کی آبادی ہے. وہ فورڈ بڑا ہوشیار تھا. ظاہر ہے کہ اتنی بڑی کمپنی چلانے والا کوئی گھامڑ تھوڑے ہوگا. وہ یمن کے عربوں کو لے کر آیا، یمن جا کر یمنیوں کو لے کر آیا اپنی فورڈ کمپنی میں کام کرنے کے لیے. اس کی 2 وجہ ہیں. ایک، یمنی بڑے محنتی ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں پورا کام حاجیوں میں سامان چڑھانا، سامان اتارنا، یہ سب یمنی کرتے تھے. تو یمنی بڑے محنتی ہوتے ہیں. دوسرے یہ کہ ان کی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے. امریکہ کے آدمی کی تنخواہ اگر 1000 روپے ہے تو یمنی 100 روپے میں کام کرتا ہے.
تو اس کا کاسٹ کم ہو گیا, کام پروڈکشن زیادہ ہو گیا. تو ہنری فورڈ جو ہے وہ جو پہلی کار کمپنی ہے فورڈ کمپنی, وہاں سے جا کے یمنیوں کو لے کر آیا اور اس نے محلے بسائے ہیں وہاں. 3 بڑے بڑے محلے ہیں, اب تو بڑے اور بھی بڑھ گئے, سب یمنی ہیں. ہمارا پہلا اجتماع بھی وہیں ہوا تھا ڈیٹرائٹ میں. ڈیٹرائٹ اس کا نام ہی کار سٹی ہے, کار سٹی. بڑی کار کی کمپنیاں وہیں ہیں. جنرل موٹرز یہ جو ہماری ایمبیسڈر تھی پہلے وہ وہی جنرل موٹرز کی ہے. تو اب اللہ کا کرم ہے کہ ایک فضا بنی ہے الحمدللہ. ان نوجوانوں کی قربانیوں سے, محنتوں سے ہر جگہ ایک فضا بن رہی ہے, ایک ماحول بن رہا ہے. اپنے اسکول قائم ہو رہے ہیں, اسکول قائم ہو رہے ہیں. اپنے اسکولوں میں غیروں کے بچے آ کر ہمارے یہاں پڑھ رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے بچے غیروں کے یہاں جا کے پڑھتے تھے, اب وہ زمانہ ہے کہ غیروں کے بچے ہمارے یہاں پڑھ رہے ہیں. ایک صاحب ملے مجھے سڈنی میں, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اسکولوں میں جو سڈنی میں ان کے اسکول ہیں 5000 بچے پڑھتے ہیں. 5000 اس میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں. میلبورن میں اسکول ہے, وہاں تو لازمی تعلیم ہے کہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ مدرسہ ہے, مدرسے کے ساتھ اسکول کی تعلیم بھی ہے, یہ لازمی ہے وہاں. تو وہاں انہوں نے قائم کیا میلبورن میں لڑکیوں کا الگ لڑکوں کا الگ. تو حکومت بولی کہ ہم تمہیں ایڈ نہیں دیں گے. کیوں کہ تم ہمارے قانون کے خلاف کر رہے ہو. ہمارے یہاں تو کوئی ایجوکیشن ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا لڑکے الگ لڑکیاں الگ, سب مل کے پڑھتے ہیں. اور کیونکہ تمہارے یہاں یہ نہیں ہے اس لیے ہم تم کو ایڈ نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم کو ایڈ نہیں چاہیے. 2 سال کے بعد انہوں نے ساری تحقیق کر کے آ کر پچھلے 2 سال کا ایڈ دیا اور یہ کہا کہ ہم آئندہ بھی تمہیں ایڈ دیں گے کیونکہ تمہارا رزلٹ آیا ہے اور اسکولوں سے بہتر ہے. تو اللہ کا فضل ہے, ایک فضا ہے, ایک ماحول بن رہا ہے. یہ سارا دعوت کا پھل ہے, یہ سارا دعوت کا پھل ہے. دعوت کی زمین پر محنت ہوئی, اللہ نے آج وہ دن دکھائے. مولانا ابراہیم صاحب کہنے لگے کہ میں تصور نہیں کر سکتا کہ ایسی فضا امریکہ میں بنے گی, کیونکہ انہوں نے وہ زمانہ دیکھا تھا, سال لگایا تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا ان دنوں میں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. اور اب اللہ کے فضل ہے, ماحول, فضا, نصرت اللہ پاک قبول فرمائے. تو بھائی سب نیتیں کرو, ارادے کرو, انشاءاللہ دنیا کے سب ملکوں میں جانا ہے. نیت کرو پھر اللہ آسان فرمائے گا. پاسپورٹ بناؤ, ویزے لو. ہم تو سب سے کہتے ہیں کہ بھائی اپنے اپنے طور پر امریکہ کے ویزے بناؤ. جماعت بنے پھر ویزا بناؤ, یہ نہیں, پہلے تو ویزا بنا لو, پھر جماعت بنائیں گے بھیجیں گے انشاءاللہ. تو امریکہ کے ویزے بناؤ. خاص کر ہمارے وہ نوجوان جو انجینئرنگ میں ہیں ان کے لیے آسانی ہے, وہ سب اپنے ویزے بنائیں, امریکہ کے پاس ویزے بنائیں, کینیڈا کے بنائیں, انشاءاللہ پھر جماعتیں بنائیں گے بھیجیں گے انشاءاللہ. تو سب کرتے ہوئے ارادہ انشاءاللہ. مفتی صاحب کی کارگزاری کب سنو گے بھائی؟ ایک بر اعظم افریقہ وہاں جا کے آئے مفتی صاحب,